Esta aquí, mira, es la teja de la competencia. Ya esta aquí, mira, es la teja de Sousa Santos Construcción. اور یہ عمران خان کے دور حکومت کی ڈیفالٹ ہوتی معیشت، اور یہ ہے ان کے دور حکومت کی ڈیفالٹ سے بچتی ہوئی معیشت۔ اس حکومت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی قوم کے ساتھ سچ نہیں بولتی، ہر چیز پہ فنکاری، ہر چیز پہ چیزیں چھپانی ہوتی ہیں، اس پہ فراڈ کرنا ہوتا ہے، تو پھر عوام کی نظر میں آپ مشکوک ہو جاتے ہیں۔ اب اپنی سفارتکاری کے گن گنوائے گئے کہ ہم ایران سے تیل لیتے رہے ہیں، ہمارے کنٹینر آتے رہے ہیں، پوری دنیا میں کوئی بھی ایران سے تیل نہیں نکلوا سکا، ہم نے نکلوایا ہے، ہم نے ایران کے ساتھ اچھی سفارتکاری کی ہے۔ بہت سارے انہوں نے اپنے جو ٹاؤٹس ہیں، یوٹیوبر ہیں، جو انفلوئنسرز ہیں، ان کے ذریعے ویڈیوز بنوائی گئیں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہماری چل رہی ہے، ہم ایران کے ساتھ بالکل یس ہیں۔ تو یہ کون سی سفارتکاری ہے، یہ کون سی ڈپلومیسی ہے کہ آپ کے جہاز بھی آ رہے ہیں، آپ کے پاس 28 دن کا سٹاک بھی ہے، لیکن پھر پیٹرول کا کرائسس بن گیا، پھر قیمتیں زیادہ ہو رہی ہیں، وہ تیل کہاں گیا؟ وہ کہتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ پچھلے ولاگ میں نے یہ بات کہی تھی کہ عمران خان کے بارے میں انہوں نے جو جو بھی دعوے کیے تھے، جو جو ان کے اوپر الزامات لگائے تھے، جو جو ان کے کاموں پر کیڑے نکالے تھے، وہ سارے کے سارے ان کو خود کرنے پڑ گئے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ عقل تو پھر ماشاءاللہ ان کے پاس بہت زیادہ ہے۔ تو اس وقت پاکستان میں پیٹرول کرائسس شدید ہو چکا ہے یا کر دیا گیا ہے، اس کے بارے میں آگے چل کر بات کرتے ہیں، بلکہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا، یہ بہت تفصیلی بات ہوگی۔ اس میں مختلف آراء ہیں۔ عمران خان کے دور حکومت میں جو خام تیل ہے، کروڈ آئل، اس کی قیمت کوئی $118، 115، 120، 128 تک لوگ کہہ رہے ہیں، اور موجودہ جو ابھی بیرل کی قیمت ہے وہ تقریباً 108، 12 اس طرح کا کہہ رہے ہیں۔ لیکن ہم ان دونوں کو بالکل لیول کرتے ہیں۔ عمران خان کے دور حکومت میں مارچ 2022 میں جو کروڈ آئل کی قیمت تھی وہ تقریباً $115 ہم رکھ لیتے ہیں، اور آج والی بھی 115 ہی رکھ لیتے ہیں، حالانکہ ڈفرنس ہے تھوڑا بہت، لیکن ہم برابر رکھتے ہیں۔ اس وقت عمران خان کے دور حکومت میں پیٹرول $150 تھا اور ڈیزل $145 کے قریب تھا۔ پھر اس کے بعد جو ڈالر ہے وہ $178 کے آگے پیچھے تھا۔ تو اس حساب سے موجودہ حکومت میں ڈالر تقریباً $310 کا ہے، اور پیٹرول کی قیمت اب $458 پر پہنچ چکی ہے، اور جو ڈیزل ہے وہ $520 پہ۔ اب میرے بہت سارے دوست کہیں گے کہ ڈالر کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بھی بڑھی ہیں، لیکن نہیں میرے بھائی، ڈالر کا اگر موازنہ کریں، جس ریشو سے ڈالر بڑھا اس ریشو کا موازنہ کریں، تو اس وقت پاکستان میں جو تیل کی قیمت ہے پیٹرول کی، وہ $298 یا $300 تک ہونی چاہیے۔ جو اوپر کے کوئی 160، 70 یا $200 فالتو لیے جا رہے ہیں، وہ لیوی کی مد میں لیے جا رہے ہیں، ٹیکسز کی مد میں لیے جا رہے ہیں، جو کہ عمران خان کے دور حکومت میں بالکل 0 یا 2-3% کے اوپر نیچے تھے۔ اور اس وقت عمران خان اپنی قوم کو کہتا تھا، میرے پاکستانیوں گھبرانا نہیں ہے آپ نے، میں آپ کے لیے بہت کچھ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اچھا دور آنے والا ہے۔ اور آج عمران خان کی یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس وقت عمران خان پیٹرول پر لیوی اور ٹیکسز نہیں لے رہے تھے، لیکن ان لوگوں نے، یہ جو بہت بڑی عقل رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے نہیں مانی بات، بلکہ عمران خان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرتے رہے۔ پھر کرونا کے دنوں میں بھی عمران خان نے معیشت کو مستحکم رکھا، اور اس چیز کی پوری دنیا نے گواہی دی کہ پاکستان کی معیشت کرونا کے دنوں میں گنی چنی 1 یا 2 یا 3 ملکوں کے بیچ میں مقابلہ تھا، ان میں پاکستان بھی تھا۔ 3 ملکوں کی پوری دنیا میں معیشت مضبوط رہی کرونا کے دنوں میں، جن میں سے پاکستان ایک تھا، لیکن اس کی قدر نہیں کی گئی۔ پھر جیسے ہی کرونا کے بعد حالات بہتر ہوئے تو عمران خان نے پیٹرول کی قیمتیں کم کرنی شروع کر دی۔ اس بات پہ ایک گواہی جو پاک ویل والے ہیں نا، ان بھائی صاحب نے بھی منصور علی خان کے ولاگ میں یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کی ہسٹری میں گاڑیوں کے لیے سب سے جو بہترین دور تھا وہ 2021 اور 22 کا شروع تھا۔ ہم بعد میں کہتے رہے ہیں کہ اگر ان کی حکومت کرونا کے دنوں میں ہوتی تو پاکستان کا کیا حال ہوتا۔ آج بالکل وہی حالات ہیں، کرونا جیسے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن انہوں نے بتا دیا کہ ان کی حکومت اگر کرونا کے دنوں میں ہوتی تو واقعی انہوں نے تباہی لگا دینی تھی۔ اچھا، یہاں آپ کی تسلی کے لیے ایک اور چیز بھی بتاتا چلو۔ اس وقت عمران خان کے دور حکومت میں عمران خان کے وزراء، ہم خود یہ کہتے تھے کہ ایشیا میں پاکستان میں تیل بہت سستا ہے، آج اس کا بھی موازنہ کر لیں۔ اس وقت جب
क्रूड ऑयल की हम जो कीमत $115 पर फिक्स कर चुके हैं दोनों दौर की, तो उस वक्त 235 रुपए पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से इंडिया में पेट्रोल था और 210 रुपए डीजल था, जबकि पाकिस्तान में डीजल 145 और पेट्रोल 150 रुपए का था। और आज के दिन करेंसी एक्सचेंज का फर्क है ना, तो इंडिया में आज के दिन जो डीजल है वो 310 रुपए है और पेट्रोल 340 रुपए पाकिस्तानी रुपयों में। तो मतलब पाकिस्तान में भी यही कीमत हो सकती थी, लेकिन नहीं की गई। और उस वक्त इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में इंडिया से भी सस्ता पेट्रोल मिल रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, जब कोई भी इंसान नाशुक्री करता है फिर अल्लाह ताला उससे वो चीज वापस छीन लेते हैं। उस वक्त इस कौम ने इमरान खान की भरपूर नाशुक्री की थी। वो बेचारा बचते कर करके इस कौम के ऊपर लगाता रहा, वो अपने खर्चात कम करता रहा। हर बंदे के साथ लोग मुखलिस नहीं होते, उसके वज़रा ने गलतियां भी की, बड़ी बड़ी इमरान खान साहब ने खुद भी की, लेकिन ओवरऑल अवामी तौर पर इमरान खान सबके साथ मुखलिस था। तो यही देख लेना कि अल्लाह ताला ने यह दिन भी हमें दिखाना था कि आज ही के दिन समझ लें कि क्रूड ऑयल की कीमत दोनों द्वार की एक जैसी है, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए तो वो आंख में खटकता था कि इसने अगर अगले 2-3 साल पूरे कर लिए तो इसने फिर किसी को आने नहीं देना। उस वक्त बड़े लोग नारे लगाते थे, तब्दीली को तबादीली कहते थे। हुण गिनो मजे तब्दीली के, तो वो तबादीली उस वक्त तो थी नहीं, इस वक्त जरूर सामने आ गई है। और अब आप देखें, सबसे पहला जो बयान आया वो शाहिद अफरीदी का। वो कहते हैं ना, डैमेज कंट्रोल करने के लिए कि इस वक्त बहुत सख्त हालात है, हुकूमत का साथ देना चाहिए। मैं मानता हूं वाकई में अगर मुल्क में पेट्रोल की किल्लत हो तो फिर आगे पीछे शरारतें भी हो सकती हैं मुल्क की लेवल पर, खासकर इंडिया के मामलात में। तो उस मामले में हम पाकिस्तान के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद अफरीदी। वॉर की वजह से इस वक्त दुनिया में जो है वो जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस हम सबके सामने है। पाकिस्तान फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे ममालिक से बहुत बेहतर है। गवर्नमेंट की सपोर्ट और उनको सपोर्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। बीना पाकिस्तानी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए ताकि इस मुल्क की तरक्की में कोई रुकावट ना आए। लेकिन ये भी तो सोचे ना, हर वक्त कुर्बानी सिर्फ अवाम नहीं देनी होती, आप अपनी अय्याशियां भी तो कंट्रोल करें। अब अफरीदी साहब कह रहे हैं जी हालात बहुत मुश्किल में है, आप हुकूमत का साथ दें, हुकूमत आपके लिए बेस्ट कर रही है। कौन सा बेस्ट कर रही है? ये तो देखें, अपने ये तललों पर अभी भी खर्चा कर रहे हैं, ये अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में अब भी इजाफा कर रहे हैं, लेकिन जैसी IMF की बात आती है तो अवाम के ऊपर छुरी चलाते हैं। अब देखें कल दिन को, बल्कि आज जब वीडियो अपलोड होगी आज ही के दिन में, आपको बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इनके ऊपर पर्दादारी करते आपको नजर आएंगे। लेकिन अब बस हो गई। वो कहते हैं ना, दुनिया की अदालतें तो आपने खरीद ली, लेकिन वो अल्लाह की अदालत आप नहीं खरीद पाएंगे। और जिन लोगों ने इनको हमारे सरों पर बिठाया, ये जो कुछ भी कर रहे हैं खुद आप देख लें, इसके बाद आपकी इज्जत नहीं रहेगी, क्योंकि इस वक्त अवाम वाकई पिस चुकी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।